ایک بار ایک بادشاہ کو خواب آتا ہے کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ کر گر گئے ہیں، بکھر گئے ہیں۔ بادشاہ یہ عجیب سا خواب دیکھ کر بڑا پریشان ہوا۔ اس نے اپنے دربار میں موجود نجومی کو بلایا اور اس سے اپنے خواب کا مطلب پوچھا۔ نجومی کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، بادشاہ سلامت، اس خواب کی تعبیر تو کچھ اچھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، تمہارے خیال میں جو بھی تعبیر ہے وہ مجھے بتاؤ۔ نجومی نے کہا، بادشاہ سلامت، اس خواب کے مطابق آپ کی فیملی کے سارے لوگ ایک ایک کر کے آپ کی آنکھوں کے سامنے مریں گے، آپ سب کی موت اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بادشاہ یہ بات سن کر بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے فرمان جاری کیا کہ اس نجومی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اگلے دن بادشاہ نے ایک اور نجومی کو بلایا اور اسے بھی وہی خواب سنا کر اس کی تعبیر پوچھی۔ نجومی بڑا سمجھدار تھا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے خواب کی تعبیر تو بہت اچھی ہے۔ اس خواب کے مطابق آپ کی عمر آپ کی فیملی میں سب سے لمبی ہوگی۔ بادشاہ یہ سن کر خوش ہو گیا اور نجومی کو مالا مال کر دیا۔ دوستو، اگر دھیان سے سوچیں تو دونوں نجومیوں کی باتوں کا مطلب تقریباً ایک ہی تھا، لیکن بات کہنے کا طریقہ دونوں کا الگ تھا۔ بات کرنے کا طریقہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے دوستو، یہ ہوتی ہے کمیونیکیشن سکل۔ ایک نجومی کے طریقے نے اسے قید میں ڈال دیا اور دوسرے کے طریقے نے اسے مالا مال کر دیا۔ کمیونیکیشن سکل سے بڑی کوئی سکل نہیں۔ بات کرنے کا طریقہ سیکھیں، اپنی بات چیت کرنے کی صلاحیت کو بہتر کریں۔ دوسری کہانی۔ جیل میں ایک آدمی قید تھا جس کو موت کی سزا ہو چکی تھی۔ جب اسے پھانسی دینے کا وقت آیا تو اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی۔ اس نے بڑی عجیب بات کی۔ اس نے کہا کہ میں اپنی آخری خواہش بادشاہ کو ہی بتاؤں گا، کسی اور کو نہیں۔ اب چونکہ قانون یہی تھا کہ مرنے والے کی آخری خواہش ضرور پوچھی جائے، تو اس قیدی کو بادشاہ کے حضور پیش کر دیا گیا۔ قیدی نے کہا، بادشاہ سلامت، میرے پاس ایک بڑا ہی قیمتی ہنر ہے۔ میں تو اب مرنے والا ہوں، اگر میں مر گیا تو میرا یہ ہنر میرے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا ہنر ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں گھوڑے کو اڑنا سکھا سکتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے خوبصورت گھوڑے کو ہوا میں اڑنا سکھا دوں تاکہ آپ اس پر بیٹھ کر آسمان کی سیر کر سکیں۔ بادشاہ اور اس کے دربار میں موجود سب لوگ یہ بات سن کر حیران ہو گئے۔ ایک گھوڑا بھلا کیسے ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ اس آدمی نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھ پر یقین کیجئے، اگر میں ایسا نہ کر سکا تو بے شک میری گردن اڑا دیجئے گا۔ بادشاہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنا ہنر آزمانے کا ایک موقع دے دیتا ہوں۔ گھوڑے کو ٹرین کرنے کے لیے تمہیں کتنا ٹائم چاہیے ہوگا؟ اس قیدی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ کافی پیچیدہ اور مشکل کام ہے۔ اسے مکمل ٹرین کرنے کے لیے مجھے 2 سال لگیں گے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں 2 سال دیے جاتے ہیں، تم کل سے ہی اپنا کام شروع کر دو۔ وہ قیدی جب قید خانے میں واپس آیا اپنا سامان لینے کے لیے، اس کا ایک ساتھی جو اسے اچھی طرح جانتا تھا وہ بہت حیران تھا اور بولا کہ تم بادشاہ کے سامنے کیا فضول باتیں کر کے آئے ہو؟ بھلا گھوڑے بھی کبھی ہوا میں اڑتے ہیں؟ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میں اس کو ہوا میں اڑنا سکھا سکتا ہوں، اور یہ کہ آپ کے پاس یہ ہنر ہے؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں گھوڑے کو اڑانا تو دور کی بات، تمہیں تو گھوڑے پر سواری بھی کرنی نہیں آتی، پھر تم نے بادشاہ سے ایسے کیوں کہا؟ وہ قیدی یہ بات سن کر مسکرایا۔ دیکھو، میں مرنے تو ویسے ہی والا تھا۔ اس نے جواب دیا، دیکھو، ایسا کر کے میں نے بس ٹائم حاصل کر لیا ہے، مجھے 2 سال کی مہلت مل گئی، میری قید ختم ہو گئی، مجھے جینے کا ایک موقع مل گیا ہے۔ اب 2 سال مزے سے جیوں گا اور گھوڑے کو ٹرین کرنے کا ڈھونگ کرتا رہوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ 2 سال کے اندر اندر یہ بادشاہ ہی مر جائے اور میں آزاد ہو جاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ 2 سال کے اندر کسی نہ کسی وجہ سے گھوڑا ہی مر جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی معجزہ ہو جائے، گھوڑا اڑنا ہی سیکھ جائے۔
اس لیے جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسی پرابلم آ جائے جس کا کوئی سلوشن آپ کو نہ مل رہا ہو تو ٹائم گین کریں، ہمت نہ ہاریں، خاموش نہ ہو جائیں، تھوڑا وقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، کوئی نہ کوئی راستہ آپ کو ضرور مل جائے گا۔ ایک بوڑھا آدمی اور اس کا بیٹا سفر کر رہے تھے۔ چلتے چلتے انہیں رات ہو گئی۔ کھیتوں کے درمیان انہیں کافی سفر کرنا پڑا۔ وہ دونوں اس طرف چل پڑے اس امید سے کہ انہیں رات گزارنے کی کوئی جگہ مل جائے۔ کھیت بالکل ویران پڑے تھے۔ لگتا تھا کہ ایک لمبے عرصے سے کسی نے ان میں ہل نہیں چلایا تھا اور نہ ہی ان کی دیکھ بھال کی تھی۔ گھر کا مالک بڑا ہی بھلا آدمی تھا۔ اس نے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا۔ گھر کی حالت کافی پرانی تھی، غربت صاف نظر آ رہی تھی۔ بوڑھے آدمی نے اس سے پوچھا کہ آپ لوگ اپنا گزر بسر کیسے کرتے ہیں؟ کیا پیشہ ہے آپ کا؟ کاروبار کیا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، ہمارے پاس ایک بھینس ہے، صبح اور شام اس کا دودھ دوتے ہیں، کچھ ہم خود پی لیتے ہیں اور باقی بیچ دیتے ہیں، اس طرح ہمارا گزارا چل رہا ہے۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا، یہ کھیت کس کے ہیں؟ اس آدمی نے کہا، یہ کھیت ہمارے ہی ہیں۔ بوڑھا آدمی بہت حیران ہوا لیکن خاموش رہا۔ وہ سمجھ گیا کہ بھینس نے ہی ان کو سست اور کاہل بنا دیا ہے۔ جب سب لوگ سو گئے تو آدھی رات کو اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، بوڑھے آدمی کی بھینس کھولی اور اسے لے کر چپکے سے اس کے گھر سے نکل گئے۔ ایک پہاڑ پر چڑھ کر بوڑھے نے بھینس کو وہاں سے گرا دیا اور خود اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ کئی سالوں کے بعد بوڑھے آدمی کے بیٹا جو اب جوان ہو چکا تھا، اس کا وہاں سے دوبارہ گزر ہوا۔ اس کے دل میں یہ افسوس تھا کہ ہم لوگوں نے ان کی بھینس گرا دی تھی، وہ پہلے ہی غریب تھے، پتہ نہیں اب کیسے گزارا کرتے ہوں گے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا پھلوں کا باغ ہے جس میں طرح طرح کے پھل لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑا اور خوبصورت گھر بنا ہوا ہے۔ وہ لڑکا جا کر اس گھر کے مالک سے ملا اور پوچھا کہ تمہاری حالت کیسے بدل گئی؟ تم اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ اس نے جواب دیا کہ بھینس کے چوری ہونے کے بعد کچھ دن تو ہم سمجھ ہی نہ پائے کہ اب ہم کیا کریں گے۔ زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، تو ہم نے ان کھیتوں میں ہل چلانا شروع کر دیا۔ گھر کا سامان بیچ کر کچھ بیج خریدے اور کھیتوں میں بیج بو دیے۔ ان کی دیکھ بھال کی تو فصل اچھی ہو گئی۔ فصل بیچ کر پیسہ ملا تو اس سے اپنا قرض بھی چکا دیا، اور اس طرح اب میں محنت کرتا ہوں، کچھ کھیتی باڑی کرتا ہوں تو ہماری حالت بدل گئی ہے۔ پھلوں کا یہ باغ بھی میرا ہے۔ بھلا ہو اس بوڑھے آدمی کا، اگر اس دن وہ ہماری بھینس لے کر نہ جاتا تو ہماری حالت کبھی نہ بدلتی۔ ہر ناکام انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی بھینس ہوتی ہے جو اس کی کامیابی کا راستہ روک رہی ہوتی ہے۔ اس لیے تیسرا اصول یہی ہے کہ اس بھینس کو پہاڑ سے گرا دیا جائے۔